عید قربان پر مویشیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے خدشات ظاہر ہونے لگے۔ اس کی بڑی وجہ پاکستان سے مویشیوں اور گوشت کی پڑوسی ممالک کو اسمگلنگ نہ رکنا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مویشیوں کی اسمگلنگ سے اب پیٹرول اور ڈیزل مافیا بھی جڑ چکی ہے، جبکہ یہ منی لانڈرنگ کا ایک بڑا ذریعہ بھی بن گئی ہے۔ عرب ممالک میں پاکستان میں موجود فرنٹ مینوں نے روابط استعمال کر کے مشکوک سفارتی NOCs پر لاکھوں مویشی ایکسپورٹ کر کے اب تک اربوں روپے کما لیے ہیں۔ کئی اہم نیٹ ورک پکڑے جانے کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکیں۔ پاکستان سے مویشیوں کی اسمگلنگ اور گوشت کی غیر قانونی ایکسپورٹ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ اس پوری صورتحال کے انسداد کے تمام ادارے بشمول منسٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی، صوبائی محکمہ لائیو اسٹاک، ویٹرنری ڈپارٹمنٹس، پولیس، کسٹمز اور بین الصوبائی راستوں پر موجود دیگر سرکاری ادارے جن کی چیک پوسٹیں فعال ترین ہیں ذمہ دار ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ مہینوں میں بلوچستان کے گوادر اور تربت کیچ کی طرف جانے والے راستوں پر سینکڑوں مویشیوں پر مشتمل متعدد کھیپوں کو کوسٹ گارڈ سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اور سرکاری اداروں کی ٹیموں کی جانب سے پکڑا گیا، جنہیں بعد ازاں ایران کی جانب سے اسمگل کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ ان علاقوں کے اطراف کے مقامات پر کئی ٹھکانوں سے بھی مویشیوں کی کھیپیں ملی ہیں، جنہیں ملک کے دیگر حصوں سے ایران کی جانب اسمگل کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ مذکورہ صورتحال غمازی کرتی ہے کہ پاکستان سے مویشیوں کی اسمگلنگ کا نیٹ ورک اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے زیادہ سے زیادہ منافع کی لالچ میں بیوپاری بھی اپنے جانور ملک میں فروخت کرنے کے بجائے اچھے ریٹوں پر اسمگلروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ عرب ممالک کے نام پر بھی مویشی اور گوشت کی مشکوک کھیپوں کے متواتر جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ سلسلہ گزشتہ دہائی میں تیز ہوا، جس کے بعد ملک میں گوشت کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان سے فصلیں کٹتے ہی سبز چارہ عرب ممالک کو بھجوانے والی مافیا بھی پنپنے لگی، جس سے مخصوص قسم کی خدمات کے عوض عرب ممالک کی شخصیات کی جانب سے پاکستان سے ٹھیک ٹھاک سبز چارہ سیزن میں جمع کر کے عرب ممالک میں بھجوانے کی اجازتیں دی جانے لگی۔ اس پوری صورتحال نے مجموعی طور پر پاکستان کے شہریوں کی خوراک پر سنگین اثرات مرتب کیے ہیں، تاہم نیشنل فوڈ سیکیورٹی سمیت متعلقہ وزارتیں اور ادارے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں گوشت کی قیمتیں مختلف ہیں۔ کراچی میں بغیر ہڈی والے گائے کے گوشت کی سرکاری قیمت 950 روپے فی کلو اور ہڈی والے گائے کے گوشت کی قیمت 750 روپے فی کلو مقرر ہے، جبکہ بغیر ہڈی کے بچیا کے گوشت کی قیمت 1150 روپے فی کلو اور ہڈی والے گوشت کی قیمت 1000 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح بکرے کے گوشت کی قیمت 2000 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، تاہم مختلف مقامات پر ہر قسم کا گوشت سرکاری قیمتوں سے 50 سے لے کر 200 روپے کلو زائد میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہول سیل سپلائرز اور ریٹیل فروخت کرنے والے قصابوں کی منمانی گراں فروشی کو ختم نہیں کیا جا سکا، جبکہ اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ملک کی اکثریت کو بڑی عید کے علاوہ گوشت عام دنوں میں کھانے کی سکت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ جبکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، قدرتی چارے کی بہتات کی وجہ سے یہاں مویشیوں کی پیداوار دیگر اطراف کے ممالک کی نسبت قدرتی طور پر کہیں زیادہ ہے۔ تاہم گزشتہ 1.5 سے 2 دہائیوں میں جنم لینے والی مویشیوں اور گوشت کی اسمگلنگ اب ایک منظم مافیا نیٹ ورک کا روپ دھار چکی ہے، جس کو کئی سرکاری اداروں میں موجود کالی بھیڑوں کی سہولت کاری حاصل ہو چکی ہے۔ ذرائع کے بقول 2010 کی دہائی کے بعد جب ان معاملات کی بازگشت ماتحت عدالتوں سے ہوتی ہوئی سپریم کورٹ تک پہنچی تو سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کسٹم حکام کو بھی اس کے انسداد کے لیے فعال کیا گیا۔ بعد ازاں صورتحال کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان حکومت کو باقاعدہ خط لکھا گیا، جس میں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اس سے مدد طلب کی گئی اور کہا گیا کہ مویشیوں کی اسمگلنگ روکنے کے لیے بلوچستان حکومت بھی تعاون کرے، جبکہ اضلاع کے درمیان مویشیوں کی نقل و حرکت کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو اس سلسلے میں پابند کیا جائے کہ وہ مویشیوں کی نقل و حرکت کے لیے اجازت نامے جاری نہ کریں، کیونکہ مویشیوں کے اسمگلرز ان اجازت ناموں کی آڑ میں مویشیوں کو تربت اور دیگر سرحدی علاقوں میں لا کر یہاں سے افغانستان اسمگل کر دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مویشیوں کے اسمگلروں کی جانب سے اجازت ناموں پر جتنے جانوروں کی نقل و حرکت کی اجازت دی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں جانوروں کو لے جایا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ اجازت نامے ڈپٹی کمشنر آفس لسبیلا کی جانب سے جاری کیے جاتے رہے، جن کی تعداد ایک وقت میں صرف چند مہینوں میں 10,000 اجازت ناموں تک بھی پہنچتی رہی۔ ذرائع کے مطابق اب بھی ضلع ملیر کے علاقے گڈاب ٹاؤن کی حدود میں اندرون ملک لائے گئے جانوروں کو غیر شرعی طور پر ذبح کیا جاتا ہے، جس کے بعد گوشت کو انتہائی خفیہ طریقے سے بیرون ملک اسمگل کر دیا جاتا ہے۔ ذرائع کے بقول اس ضمن میں اگر KMC کے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے خلاف انکوائری کرائی جائے تو ہولناک حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس عمل میں ضلعی پولیس اور ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران اپنے بیٹر کے ذریعے حصہ وصول کرتے ہیں۔ قصابوں کے
मुताबिक बीटर के जरिए लोगों को गोश्त को पकड़कर फी गाड़ी 50,000 रुपए का मुतालबा किया जाता है। वाज़ेह रहे कि एक गाड़ी में 2 से 2.5 लाख का गोश्त होता है। ज़राए का कहना है कि भत्ता ज़िला पुलिस का बीटर और वेटनरी डिपार्टमेंट का बीटर उठाता है। भत्ता न देने की सूरत में जब लोग अपने जानवर का गोश्त बेचते हैं तो पुलिस फी जानवर 1,000 रुपए का तकाजा करती है, जिसमें बाज़ दीगर सरकारी अफसरान भी मुलव्विस बताए जाते हैं। ये नेटवर्क गुज़िश्ता कई बरसों से मुल्की खजाने को सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।